اس ادب کے ساتھ محبت بھی رسول کا ایک حق ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 24 ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، ایمان والوں کی جماعت بندی اس لیے وجود میں لائی گئی کہ اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر دنیا کی جو چیز بھی آڑے آئے اسے چھوڑ دیں اور اپنے راستے سے ہٹا کر اللہ تک پہنچنے کو اپنا سفر جاری رکھیں، چاہے وہ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیوی، برادری، مال، سوداگری، حویلی، کھیت کھلیان جو بھی ہو اس کی راہ میں قربان کر دیں۔ اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب جو کوئی ایمان کا زبانی دعویٰ خوب کرتا رہے مگر کام نہ کرے تو ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے بارے میں ایمان والی جماعت کو جو انعام دینے کے فیصلے تھے اسے واپس لے کر کچھ اور قسم کا معاملہ ان کے ساتھ کرے، جیسا کہ منافق کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، ایمان والے پر لازم ہے کہ اپنے جی جان سے، مال سے، عزت آبرو، وطن اور رشتے ناتے سب کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق محبت قائم رکھے اور نبی کے حکم پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کر ڈالے۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں ہر ایک ام المؤمنین یعنی سب ایمان والوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، مدینے آنے پر حضور نے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ رشتے ناتے والے اب تک کافر تھے، اس لیے اسلامی بھائی چارے میں لوگ ایک دوسرے کے خونی رشتے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے وارث تھے، لیکن جب خونی رشتے والے مسلمان ہو گئے تو اللہ نے وراثت میں اصل خونی رشتے ناتے کو پھر قائم کر دیا۔ اب رہا ایمان کی نسبت والا بھائی چارہ تو اس میں ایک دوسرے پر احسان کو کرنا منع نہیں، البتہ وراثت میں حق صرف اسی کو ملے گا جس کے بارے میں قرآن مجید میں وارثوں کے حق مقرر کیے گئے ہیں، وہی قانون لاگو ہوگا۔ ایسے مجسم رحمت اور پیارے رسول سے محبت کیوں نہیں کی جائے گی جن کا اللہ رب العزت کے دربار میں یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا دل ذرا گرانی محسوس کرے تو حضرت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام لے کر آ جائیں۔ دشمنوں کا یہ طنز کہ محمد کا نام مٹ جائے گا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ذرا غور فرمائیے اس طنز سے قلب رسول پر کیا گزری ہوگی، مگر اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصلک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کافر کہنے لگے کہ ان کا بیٹا نہیں رہا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی اور وہ گمنام ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ زمین و آسمان میں جاری فرما دیا اور امت ایسی بنا دی کہ قیامت تک حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہے۔ اعتراض کرنے والے جو کافر تھے وہ خود بے نام و نشان ہو گئے اور نام نامی محمد کلمہ طیبہ کے ساتھ سارے عالم میں گونج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اپنے رسول کی راتوں میں مشقت اللہ سے دیکھی نہیں گئی اور اس نے سورہ طٰہٰ نازل فرما دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى